علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ دوستوں، میں جیش محمد مصباحی آج پھر آپ کی خدمت میں ایک اور واقعہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس کو میں نے مدین کا باشندہ کے نام سے موسوم کیا ہے۔ آپ نے قرآن مقدس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوگا، جو کہ پارہ نمبر 12 میں مذکور ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یوسف کے نام سے موسوم کیا ہے۔ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تفصیلی بیان ہے، اسی میں سے کچھ میں اخذ کر کے لایا ہوں آج آپ کی خدمت میں، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تو ایک شخص جس کا نام مالک بن ذعر تھا، جو مدین کا باشندہ تھا، ایک قافلے کے ساتھ اس کنویں کے پاس پہنچا اور اپنا ڈول کنویں میں ڈالا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس ڈول کو پکڑ لیا اور مالک بن ذعر نے آپ کو کنویں میں سے نکال لیا۔ تو آپ کے بھائیوں نے اس سے کہا کہ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، اگر تم اس کو خرید لو تو ہم بہت ہی سستا تمہارے ہاتھ بیچ دیں گے۔ چنانچہ ان کے بھائیوں نے صرف 20 درہم میں حضرت یوسف علیہ السلام کو فروخت کر دیا، مگر شرط یہ لگا دی کہ تم اس کو یہاں سے اتنی دور لے جاؤ کہ اس کی خبر بھی ہمارے سننے میں نہ آئے۔ مالک بن ذعر نے ان کو خرید کر مصر کے بازار کا رخ کیا اور بازار میں ان کو فروخت کرنے کا اعلان کیا۔ ان دنوں مصر کا بادشاہ دیان بن ولید عملیقی تھا، اور اس نے اپنے وزیر اعظم قطفیر مصری کو مصر کی حکومت اور خزانے سونپ دیے تھے، اور مصر میں لوگ اس کو عزیز مصر کے خطاب سے پکارتے تھے۔ جب عزیز مصر کو معلوم ہوا کہ بازار مصر میں ایک بہت ہی خوبصورت غلام فروخت کے لیے لایا گیا ہے اور لوگ اس کی خریداری کے لیے بڑی بڑی رقمیں لے کر بازار میں جمع ہو گئے ہیں، تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا اور اتنی ہی چاندی اور اتنا ہی مشک اور اتنے ہی حریر قیمت دے کر خرید لیا، اور گھر لے جا کر اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ اس غلام کو نہایت ہی اعزاز و اکرام کے ساتھ رکھو۔ اس وقت آپ کی عمر شریف 13 یا 17 برس کی تھی، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر مبارک 13 سال تھی یا 17 سال کی تھی۔ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گئی، اور ایک دن خوب بناؤ سنگار کر کے تمام دروازوں کو بند کر دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو تنہائی میں لبھانے لگی۔ آپ نے معاذ اللہ کہہ کر فرمایا کہ میں اپنے مولا عزیز مصر کے احسان کو فراموش کر کے ہرگز اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کر سکتا۔ پھر جب خود زلیخا آپ کی طرف لپکی تو آپ بھاگ نکلے، اور زلیخا نے دوڑ کر پیچھے سے آپ کے کرتے کا دامن پکڑ لیا۔ اس پکڑنے کی وجہ سے اور کھینچا تانی کی وجہ سے دامن پھٹ گیا، اور آپ کے پیچھے زلیخا دوڑتی ہوئی مین دروازے پر پہنچ گئی۔ اتفاق سے اسی وقت عزیز مصر مکان میں داخل ہوا اور دونوں کو دوڑتے ہوئے دیکھ لیا۔ تو زلیخا نے عزیز مصر سے کہا کہ اس نے تمہاری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا، اس لیے اس غلام کی سزا یہ ہے کہ اس کو جیل خانے بھیج دیا جائے یا اور کوئی دوسری سخت سزا دی جائے۔ محترم حضرات، آگے کا واقعہ میں آپ کی سماعت کے حوالے کروں۔
اس سے پہلے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھنے کی کوشش کریں۔ اور اگر کمنٹ باکس میں اپنی رائے پیش کرنا چاہتے ہیں تو اپنی رائے بھی پیش کر سکتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آگے کا واقعہ میں آپ کی سماعت کے حوالے کر رہا ہوں کہ اے عزیز مصر، یہ بالکل ہی غلط بیانی کر رہی ہے، اس نے خود مجھے لبھایا اور میں اس سے بچنے کے لیے بھاگا تو اس نے میرا پیچھا کیا۔ عزیز مصر دونوں کا بیان سن کر حیران رہ گیا اور بولا کہ اے یوسف، میں کس طرح بھروسہ کر لوں کہ تم سچے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ گھر میں 4 مہینے کا ایک بچہ پالنے میں لیٹا ہوا ہے جو زلیخا کے ماموں کا لڑکا ہے، اس سے دریافت کر لیجئے کہ واقعہ کیا ہے۔ عزیز مصر نے کہا کہ بھلا 4 ماہ کا بچہ کیا جانے اور وہ کیسے بولے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور میری بے گناہی کی شہادت دینے کی قدرت عطا فرمائے گا، کیونکہ میں بے قصور ہوں۔ چنانچہ عزیز مصر نے جب اس بچے سے پوچھا تو اس بچے نے بآواز بلند فصیح زبان میں یہ کہا، جس کا ذکر پارہ نمبر 12 سورہ یوسف میں موجود ہے، ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وہو من الصادقین۔ ترجمہ سن لیجئے، اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی ہے اور انہوں نے غلط کہا ہے، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے یعنی کرتے کا دامن تو عورت جھوٹی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ بچے کی زبان سے عزیز مصر نے یہ شہادت سن کر جو دیکھا تو ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا تھا، تو اس وقت عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا اعلان کرتے ہوئے یہ کہا، جس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ یوسف پارہ نمبر 12 میں موجود ہے۔ آیت یہ ہے، انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین۔ ترجمہ سماعت کر لیجئے، بے شک یہ تم عورتوں کا چرتر ہے، بے شک تمہارا چرتر بڑا ہے، اے یوسف تم اس کا خیال نہ کرو، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو خطا کاروں میں ہے۔ محترم حضرات، آج کی میری یہ ویڈیو مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز میں پھر آپ کی خدمت میں ایک اور واقعہ لے کر کے ان قریب حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت مرحمت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام مصیبتوں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔